بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم.اے اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 35 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے نظریہ وحدت الوجود اور نظریہ وحدت الشہود کی وضاحت پر۔ اور آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے تصوف اور سماج کے باہمی رابطے کے حوالے سے مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کی تھی۔ نمبر 1 سماج کا معنی اور مفہوم، نمبر 2 قرآن و حدیث اور تصوف و سماج، نمبر 3 تصوف و سماج کا تعلق، نمبر 4 صوفیاء اور سماج، نمبر 5 سماج اور ذاتی مفادات، نمبر 6 فرانسیسی ڈاکٹر موریس بوکائے کا اعتراف حقیقت۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 اہل تصوف کے درمیان فلسفیانہ اور نظریاتی مسئلہ، نمبر 2 فلسفہ وحدت الوجود اور فلسفہ وحدت الشہود آسان زبان میں، نمبر 3 دونوں فلسفوں کے درمیان حقیقی فرق، نمبر 4 فلسفہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے اثرات، نمبر 5 دونوں مکتبہ ہائے فکر کا علمی جائزہ، نمبر 6 سبق کا سرسری جائزہ۔ آئیے اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے سبق کی سب سے پہلی بنیادی بات، جس کا عنوان تھا اہل تصوف کے درمیان فلسفیانہ اور نظریاتی مسئلہ، وحدت الوجود اور وحدت الشہود اہل تصوف کے درمیان ایک فلسفیاتی اور نظریاتی مسئلہ ہے، جس کی بنا پر اہل تصوف 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس سلسلے میں بعض صوفیاء نے ایک دوسرے کا رد بھی کیا، کئی نے دونوں حضرات کے نظریات میں تطبیق کی کوشش بھی کی ہے، اور کچھ نے قرآن اور سنت کی سادہ تعلیمات پر زور دے کر ان فلسفیانہ نظریات کو غیر ضروری قرار دیا، اور بعض اہل علم نے تو اسے صریح کفر یا دین کے مقابلے میں علیحدہ دین قرار دیا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی دوسری بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا فلسفہ وحدت الوجود اور فلسفہ وحدت الشہود کی وضاحت آسان زبان میں۔ اور اس کے اندر ہم پہلے فلسفہ وحدت الوجود پر گفتگو کریں گے، پھر فلسفہ وحدت الشہود پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے فلسفہ وحدت الوجود پر گفتگو کرتے ہیں۔ فلسفہ وحدت الوجود یعنی ہمہ اوست کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ خدا کائنات ہے اور کائنات خدا، اس سے زیادہ نہ کم۔ اور اس فلسفے کے بانی شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ عَيْنُهُ۔ ترجمہ اس کا ہے کائنات کی ہر شے میں اس کی حقیقت کی دلیل موجود ہے کہ وہ شے عین اللہ ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فصول حکم میں لکھتے ہیں وجود ایک حقیقت ہے، اس لیے ذات باری تعالیٰ کے سوا کچھ باقی نہ رہا، چنانچہ نہ کوئی ملا ہوا ہے نہ کوئی جدا ہے، یہاں ایک ہی ذات ہے جو عین وجود ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں اگرچہ مخلوق بظاہر خالق سے الگ ہے، لیکن باعتبار حقیقت خالق ہی مخلوق اور مخلوق ہی خالق ہے، یہ سب ایک ہی حقیقت سے ہیں۔ اس طرح آپ یہ بات بھی لکھتے ہیں کائنات خدا کا تخیل ہے جس نے مظاہر کا لباس پہن لیا، یا اس کی تجلی ہے جو اس سے جدا نہیں۔ اس دنیا کی فنا کے بعد ایک نئی دنیا پیدا ہوگی، پھر ایک اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن بعض حضرات اس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ فلسفہ ابن عربی کا تخلیق کردہ نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی دیگر مذاہب میں خصوصاً ہندو مت میں یہ چلا آ رہا ہے، بلکہ کئی مسلمان صوفیاء ابن عربی سے پہلے اللہ کی ذات بالفاظ دیگر مسئلہ توحید کے حوالے سے اس قسم کے نظریات رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ فلسفہ ابن عربی سے پہلے بھی موجود تھا۔ یہ لا موجود تھا الا اللہ یا لا موجود الا ہو نعرہ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ موجود صرف اللہ ہوا کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ جیسے عالم کا کہنا تھا کہ یہ حادث کی نفی اور قدیم کا اثبات ہے۔ مشہور فلسفی صوفی اور امام محمد غزالی ابن العربی سے بہت پہلے اس بات کے قائل ہیں،
جیسے کہ وہ احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں، توحید کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ بندہ صرف ذات باری تعالیٰ ہی کو موجود دیکھے، یہی صدیقین کا مشاہدہ ہے، اور صوفیہ اسے ہی فنا فی التوحید کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرتبہ میں بندہ چونکہ وجود واحد کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، چنانچہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا، اور جب وہ توحید میں اس استغراق کے باعث اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا تو اس ذات میں اس کا نفس اور مخلوق دونوں اس کی نگاہ کے لیے معدوم ہو جاتے ہیں۔ اصطلاحات صوفیہ میں وحدت الوجود کے دیگر عنوانات توحید، عینیت اور مظہریت بھی ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کامل ہے اور اس کے مقابلے میں تمام ممکنات کا وجود اتنا ناقص ہے کہ کالعدم ہے۔ عام محاورہ میں کامل کے مقابلہ میں ناقص کو معدوم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فلسفہ وحدت الشہود پر۔ فلسفی اور ملحدین کی طرف سے عقیدہ وحدت الوجود کی ایسی تشریحات بھی کی گئی تھیں جن کی بنا پر ہر نظر آنے والی شے پر اللہ تعالیٰ کا اطلاق درست ہے۔ چنانچہ ایسی ملحدانہ تعبیر کے مقابلے میں شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کی اصلاح کے لیے اس کے مد مقابل ایک نیا نظریہ پیش کیا جسے وحدت الشہود کہا جاتا ہے۔ وحدت الشہود یعنی ہم از اوست کا مطلب ہے کہ کائنات خدا کا پرتو ہے۔ اس نظریے کی روح سے خالق اور مخلوق دونوں کا وجود بالکل الگ الگ ہے، البتہ مخلوق اپنے وجود کے لیے ہر لحظہ خالق کی محتاج ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سورج اور اس کی روشنی، کہ روشنی کا وجود ہر لمحہ سورج ہی کی وجہ سے ہے، مگر اس کے باوجود روشنی سورج سے علیحدہ وجود کی حامل ہے۔ اس کے دیگر عنوانات ظل اور عکس ہیں۔ بات کرتے ہیں وحدت الشہود نظریہ کے اثرات پر۔ جیسا کہ معلوم ہوا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے دونوں فلسفے ذات باری تعالیٰ اور مخلوقات کے تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ تصوف کی زبان میں اسے توحید عینی اور توحید ذلی بھی کہا جاتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وحدت الوجود کے فلسفے سے بدعات اور غیر اسلامی افکار کو دور کرنا چاہتے تھے، اور شاید کچھ حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن ایک تو حقیقتاً دونوں نظریات میں جوہری فرق نہیں تھا۔ وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے دونوں کے نظریات یکساں تھے، لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ سے مسئلہ حل ہونے یا تطبیق حل ہونے کے بجائے دو مکاتب فکر آمنے سامنے آ گئے۔ اگرچہ صوفیہ حضرات نے اس مسئلے کو دبانے کی کوشش کی کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق یہ ضروریات دین کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اختلافات روز بروز بڑھتے گئے اور جانبین سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی لگنے لگے، اور 18ویں صدی تک بڑے زور شور سے اس کے بارے میں مناظرے چلتے رہے۔ اب بھی اہل تصوف کے درمیان یہ موجود ہیں، لیکن عام لوگوں سے پوشیدہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ لائبریریوں کی زینت بنتے جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دونوں نظریات کے درمیان تقابل پر، اور یہ تقابل ذیل کے نقشے سے معلوم ہوگا۔ وحدت الوجود هو الکل، وحدت الشہود هو الہادی، اور ان دونوں کے درمیان 5 طریقوں سے تقابل ہے۔ نمبر 1، وحدت الوجود کے اندر نظریہ ہم است یا اندر ہم اوست، اور وحدت الشہود کے اندر نظریہ ہم از اوست۔ اسی طرح نمبر 2، وحدت الوجود کے اندر رجحان تصوف سکون کی طرف مائل، جبکہ وحدت الشہود کے اندر جوش کی طرف مائل۔ اسی طرح نمبر 3، وحدت الوجود میں میں اور وہ جدا نہیں، وہ دریا تو میں قطرہ ہوں، جبکہ وحدت الشہود کے اندر اس کے ساتھ میں اور میرے ساتھ وہ ہے۔ نمبر 4، وحدت الوجود کے اندر وصل اور وحدت الشہود کے اندر عشق۔ نمبر 5، وحدت الوجود کے اندر اعتقاد میں کون ہوں، انا الحق یعنی عارف، جبکہ وحدت الشہود میں کون، انا عبدہ یعنی عاشق۔ آسان الفاظ میں وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کائنات ہے، اس سے زیادہ نہ کم، جبکہ وحدت الشہود کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے۔ اور نظریہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دونوں نظریات ذات باری تعالیٰ اور مخلوقات کے درمیان تعلقات کو بیان کرتے ہیں، اور ان کے مطالب کے لحاظ سے انہیں توحید عینی اور توحید ذلی بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اب آج کے سبق پہ ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کی۔ نظریہ وحدت الوجود جس کے بانی شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور
وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ کائنات خدا ہے اور خدا کائنات ہے۔ اگرچہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی غیر مسلم اور مسلم صوفیاء اس نظریہ کے قائل رہے۔ نظریہ وحدت الشہود جس کے بانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کائنات کا پرتو یعنی اللہ کا عکس اور ذیل ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الوجود نظریہ کی بدعات کو دور کرنے کے لیے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا، لیکن اصلاح کے بجائے دو مخالف مکتبہ فکر ابھر کر سامنے آئے جو فرقہ بازی کے ساتھ ساتھ مسئلے کی پیچیدگی کا سبب بھی بنے۔ بعض حضرات نے ان دونوں نظریات کا رد کیا، جبکہ بعض حضرات نے دونوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی، اور کچھ نے قرآن اور سنت کی سادہ تعلیمات پر زور دیا اور ان فلسفیانہ نظریات کو غیر ضروری قرار دیا، جبکہ بعض اہل علم نے اسے صریح کفر یا دین کے مقابلے میں علیحدہ دین قرار دیا اور ان نظریات کو شریعت کے مطابق نہیں سمجھا۔ قرآن و سنت نے توحید کا مسئلہ سادہ اور آسان پیش کیا ہے، جس کو فلسفہ یا کسی اور مشکل زبان میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات و صفات میں یکتا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، حاکم اور معبود ہے، جبکہ کائنات مخلوق ہے، محکوم ہے، مملوک ہے، عابد اور شریعت کی تابعداری کرنے پر مکلف ہے۔ اور تصوف انفرادی تزکیہ نفس کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن کوئی چیز نہ شریعت کی چوکاٹ سے باہر ہونی چاہیے، نہ دین اور دنیا کی کامیابی شریعت پر عمل کرنے کے بغیر ممکن ہے۔ یہ ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کی۔ نمبر 1، اہل تصوف کے درمیان فلسفیانہ اور نظریاتی مسئلہ۔ نمبر 2، فلسفہ وحدت الوجود اور فلسفہ وحدت الشہود کی وضاحت آسان زبان میں اور دونوں فلسفوں کے درمیان حقیقی فرق۔ نمبر 3، فلسفہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے اثرات۔ نمبر 4، دونوں فلسفوں کا تقابلی جائزہ۔ نمبر 5، آج کے سبق کا ایک سرسری جائزہ۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان ہے تصوف پر وارد اعتراضات کا جائزہ کے عنوان پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔